بہوؤں ماؤں پر ظلم کرنے والے سوچ لیں کہ ایک دن اس خدا کو حساب دینا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن شریف میں بیان کی اور سائنس نے سینکڑوں سال بعد اسے دریافت کیا۔ پہاڑ ساکت نہیں بلکہ بادروں کی طرح چل رہے ہیں، سورہ نمل۔ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ چیز کو پیدا کیا، سورہ انبیاء۔ جلد سب سے زیادہ درد کو محسوس کرتی ہے، سورہ نساء۔ جنینیت یا ایمبریولوجی کی تفصیل، سورہ مومنون۔ جینیٹک انجینئرنگ، سورہ نساء۔ کشش ثقل، سورہ رعد۔ ایسڈ رین، سورہ واقعہ۔ واٹر سائیکل، سورہ زاریات۔ اور کئی آیات ہیں جو نظریہ ارتقاء یا ایوولوشن کی جزوی تائید کرتی ہیں۔ قرآن شریف نے تو ہستی باری تعالیٰ کے دلائل کا انبار لگا دیا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کے دلائل تو پھیلا دیے ہیں قرآن نے، آسمانوں میں بھی اور سمندروں کی تہوں میں بھی، چاند اور سورج میں بھی اور ریت کے ذروں میں بھی۔ ہستی باری تعالیٰ کی دلیل تو ہر وہ احمدی ہے آپ میں سے جس نے قبولیت دعا کا ذاتی تجربہ کیا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت تو یہ جماعت ہے، ہر نبی کی جماعت ہے، جو ایک بچے کی طرح کمزور ہوتے ہوئے دنیا کی سب طاقتوں کو ہرا دیتی ہے۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ خدا کے ثبوت تو ہر طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ لیکن تقریباً 25 سال کی دنیاوی تعلیم کے بعد افسوس ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یا شاید ہماری انا بڑی ہو جاتی ہے، جس کی طرف کل خلیفۃ المسیح نے ہمیں افتتاحی خطاب میں توجہ دلائی۔ بچوں کی طرح رونے کی بجائے ہم کچھ بڑوں کی طرح بحث کرنے لگتے ہیں، اور کچھ نوجوان آدھی سی سائنس پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اپنے حقیقی خالق کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بارے میں کوانٹم فزکس کا ایک بانی ورنر ہائزنبرگ کہتا ہے سائنس کے گلاس سے پہلا گھونٹ پیتے ہی آپ بحریہ ہو جائیں گے، لیکن اسی گلاس کے پیندے میں خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سائنس کے گلاس سے پہلا گھونٹ پی کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کائنات خدا نے بنائی تو پھر وہ خدا کہاں ہے؟ سائنسی تجربات کی طرح ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ یہ سوال کرے کہ میری ماں کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ ماں تو ہر طرف ہے۔ جیسے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی شعاعیں ہمارے ہر طرف پھیلی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی آنکھ ان 1000 اگر شعاعیں ہوں تو ان میں سے 996 کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہے اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہ ہے خدا کو دیکھنے کی سائنس۔ کچھ ایک گھونٹ پی کر سائنس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا خدا نے بنائی ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اس کمرے کو احمد نے پینٹ کیا ہے تو احمد کو کس نے پینٹ کیا ہے؟ مضحکہ خیز بات ہے۔ اسے کیٹیگری مسٹیک کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو غلط زمرے میں پرکھنا۔ خدا ہماری طرح مادہ سے نہیں بنا، لطیف الخبیر ہے۔ اس عظیم روحانی اسرار کو ہم ایک تنگ سے سائنسی دائرے میں سمجھ تو نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ کچھ نوجوان دہریت کی طرف اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس میں آزادی ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ قرآن کی حاجت، نہ پردے کی فکر، نہ شراب کی، جو چاہو کرو۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ میں کسی نہ دیکھی ہستی کی غلامی کیوں کروں، میں تو آزاد ہوں۔ اچھا، آپ آزاد ہیں؟ ہستی باری تعالیٰ کے منکرین تو بدترین سب سے بڑے غلام ہیں اگر سوچیں تو۔ فیس بک لائکس کے غلام، یوٹیوب ویوز کے غلام، ری ٹویٹس کے غلام، مال کی ہوس کے غلام، باس کی خوشامد کے غلام، اپنے ہی نفس کے غلام، فلمی اداکاروں کے، فن پاروں کے، گلوکاروں کے غلام۔
جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 27 برس پہلے جلسہ سالانہ برطانیہ ہی میں فرمایا تھا، وہ انسان جس نے کسی نہ کسی کو ضرور پوجنا ہے، جب وہ خدا کو نہیں پوجتا تو اس کے محبوب ذلیل سے ذلیل تر ہو جاتے ہیں۔ خدا پر حق الیقین رکھنے والے ان مصنوعی خداؤں سے تو آزاد رہتے ہیں۔ دنیاوی سائنسی دلائل سے ہم خدا کو سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن گلاس کے پیندے تک پہنچنے کے لیے، خدا کا مشاہدہ کرنے کے لیے، خدا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعا کی سائنس کی ضرورت ہے۔ جی آپ نے ٹھیک سنا، دعا کی سائنس، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے دعاؤں کے لاتعداد معجزے دکھائے ہیں وہ کسی سائنس سے کم نہیں۔ دیکھیں، سائنس نام ہے مشاہدے کا، تجربے کا اور نتیجے کا، اور صحابہ احمدیت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی قبولیت دعا کے بے شمار مشاہدے اور تجربے کیے۔ ایک دفعہ حیدرآباد دکن سے ایک لڑکا عبد الکریم قادیان پڑھنے کے لیے آیا۔ جب اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا تو عبد الکریم کو ریبیز ہو گئی۔ قادیان سے 300 کلومیٹر دور کسولی میں ایک بڑا مشہور ریبیز کا ہسپتال تھا جس کا نام تھا پیسچر سینٹر، وہاں اس کو بھجوایا گیا علاج کے لیے۔ واپس آنے پر عبد الکریم میں ریبیز کی علامات ظاہر ہو گئیں۔ دوبارہ پیسچر سینٹر میں تار بھیجی گئی اور وہاں سے جواب آیا، سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ ہمیں افسوس ہے کہ اب عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی سائنس نے جواب دے دیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تب میرا دل اس کے لیے سخت درد اور بے قراری میں مبتلا ہوا۔ آپ علیہ السلام کی درد مندانہ دعاؤں سے عبد الکریم کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں شفا بخشی، بلکہ موت کے منہ پر کھڑا عبد الکریم 28 سال تک اور زندہ رہا۔ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے 25,000 سے زیادہ پیچیدہ انفیکشس ڈیزیز کے مریضوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں یہ مکمل اعتماد سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 125 سال کے بعد بھی اگر کسی شخص کو، ان ویکسینیٹڈ انسان کو، ریبیز کے مرض کی علامات ظاہر ہو جائیں تو آج بھی موت 100% یقینی ہے۔ جن صحابہ نے عبد الکریم کی معجزانہ شفا کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں ان کو ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں کسی اور دلیل کی ضرورت رہ گئی ہوگی؟ یہ ایک واقعہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے اتفاق ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تو 200 سے زیادہ نشان صرف حقیقت الوحی میں بیان فرما دیے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ایک پرشوکت چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی چالاکی اور گستاخی سے اس معجزے میں میرا مقابلہ کرے اور یہ مقابلہ ایسی صورت سے کیا جائے، مثلاً قرآن اندازی سے 20 مریض میرے حوالے کیے جائیں اور 20 اس کے حوالے کیے جائیں، تو خدا تعالیٰ ان بیماروں کو جو میرے حصے میں آئیں شفا یابی میں صریح طور پر فریق ثانی کے بیماروں سے زیادہ رکھے گا، اور یہ نمایاں معجزہ ہوگا۔ اگر سوچیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام یہاں قبولیت دعا کو بالکل انہی مراحل سے گزار رہے ہیں جن سے ہم طب کے ماہرین کسی نئے علاج کو گزارتے ہیں، جو سٹڈیز ہوتی ہیں جن کے 3 سٹیپس ہیں، رینڈمائزیشن، آؤٹ کم میجرز اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ یہی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کی سائنس پر عمل کرنے سے صرف شفا ملتی ہے، لیکن اس سائنس پر عمل کرنے سے زندہ خدا بھی ملتا ہے۔ یہ دعا کی سائنس ایسی قابل اعتماد ہے کہ آپ کے غلاموں کو بھی زندہ خدا کا تجربہ ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک احمدی بزرگ تھے جو اپنی روزانہ کی آمدن سے اپنی ضرورتوں کے لیے ایک اٹھنی رکھ لیا کرتے تھے اور باقی کی ساری رقم چندے میں بھجوا دیتے تھے۔ ایک دن انہیں 300 روپے موصول ہوئے
انہوں نے سوچا رقم کچھ زیادہ ہے، کیوں نہ 6 مہینے کی ضرورتوں کے لیے 90 روپے آج ہی رکھ لوں تاکہ آسانی رہے گی۔ اس دن لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فوراً گھر چل دیے، جو ان کا معمول نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا ایسی کیا جلدی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی نماز میں آواز آئی، ہن میں 6 مہینے لئی تیرا رب نہیں رہا، اور کہتے ہیں میں اسی وقت گھر جا کے اپنی 1 اٹھنی رکھوں گا اور باقی کے سارے پیسے چندے میں بھیج دوں گا۔ دور کیوں جائیں، دور کیوں جائیں؟ انشاءاللہ کل آپ اور میں یہاں عالمی بیت میں حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پہ خدا کی ایک زندہ دلیل نہیں دیکھ لیں گے؟ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ دہریت کا راستہ سائنس کا راستہ نہیں، تکبر کا راستہ ہے۔ اسی تکبر کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ جب حضور نے رچرڈ ڈاکنز کو قرآن شریف کی 5 والیوم کامنٹری اور فلاسفی آف ٹیچنگز آف اسلام بھجوائی تو اس نے کہا آپ میری کتابیں پڑھیں، مجھے آپ کی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ رچرڈ ڈاکنز، سیم